السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عصمت اللہ کیسرانی بلوچ، اور آج ہمارے ساتھ ایک خوش اخلاق، خوش مزاج اور زندہ دل انسان سر علی عباس صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک ٹریولر ہیں، رائٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ تو آج آئیے ہم ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، بالکل ٹھیک ہے، شکریہ، ٹائم دینے کا شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے دوست قاسم علی شاہ صاحب سے میں نے سنا ہے کہ آپ وسائل کے زیادہ ہونے یا کم ہونے پہ بلیو نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، تو سر آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں جناب، میں مختلف کولیبریشنز کرتا ہوں اور کچھ لوگوں کو آئیڈیاز دیتا ہوں۔ اس آئیڈیاز کی وجہ سے کچھ ان کو بینیفٹ ہو جاتا ہے، کچھ اپنا بینیفٹ نکال لیتا ہوں، کوئی ایسا پلان دیتا ہوں جیسے جس میں میوچل بینیفٹ ہو دونوں کا، تو ایک تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ باقی میں بہت زیادہ جو ایکسپینس ہے اس کو بہت میں منیمائز رکھتا ہوں، بہت کم رکھتا ہوں میں۔ جیسے کپڑے اگر ہیں تو بہت کم کپڑے کے ساتھ جاتا ہوں، اگر کہیں کھانا کھانا ہے تو بہت سستے ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتا ہوں، اگر کہیں رہنا ہے تو ویسے تو میرے بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پوری مختلف دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کے ساتھ بھی وقت گزار لیتا ہوں۔ اگر کہیں وہ اویلیبل نہ ہوں تو پھر میں جو یورو ہاسٹل کے نام سے ایک پوری دنیا میں ایک چین چلتی ہے جس میں وہ $10 لیتے ہیں بس، اور $10 سے وہ آپ کو رہائش دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو چیزوں کو منیمائز کرتے ہوئے میں سفر کا آغاز کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، ٹریولنگ کے دوران کون سے کلچر سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے؟ مجھے زیادہ تر جو لنڈن کا کلچر ہے وہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہاں پہ انوائرمنٹ میں لرننگ بہت ہے، وہاں کے لوگ فرینڈلی ہیں اور وہاں کا موسم اچھا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے نیشنز آپ کو ایک ہی شہر میں لنڈن میں مل جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سینٹرل لنڈن۔ لنڈن کے اندر بھی ایک ایریا ہے جس کو سینٹرل لنڈن کہتے ہیں، جو تقریباً 10 کلومیٹر کا ایک ریڈیس ہے، تو وہاں پہ آپ کو تمام چیزیں یکمشت مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، کون سے کلچر کو آپ نے دیکھا ہے یا زبان کو یہ پاکستان میں بھی مکس کر لیں کہ جس کو دیکھ کے آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ کاش میں اس کلچر میں ایڈ ہو جاتا یا کاش میں اس کلچر کو اپنا لیتا؟ ہاں، بہت سارے کلچر دیکھے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے تو اپنا ہی کلچر ہے جو پنجاب کا، وہ زیادہ بہتر لگتا ہے، خاص طور پہ گاؤں کا، کیونکہ گاؤں میں کلچر میں لوگ چار پہیے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کھانے چل رہے ہوتے ہیں اور گپیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک اچھی فضا، ایک اچھا ماحول جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنی نالج شیئرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بابا جی ہوتے ہیں ہر گاؤں کے، ہر دیہات کے، ان بابا جی سے لوگ سوالات کرتے ہیں اور ان سے گیان حاصل کرتے ہیں۔ جہاں پہ گیان حاصل ہو رہا ہو اور جہاں پہ کوئی علم کی بات ہو رہی ہو، کھانا ہو رہا ہو، وہ بہتر کلچر ہے میرے خیال سے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا سر، آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو وسائل بھی عطا کیے اور اتنی خوبصورت دنیا بھی دکھائی، جی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جنوبی پنجاب سے بیکورڈ ایریا کوئی سلمانی پہاڑی سلسلے کی طرف آئیں، یا آپ کا اس آنے کے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ میں نے لاسٹ ایئر سے پلان کیا ہے پاکستان کا وزٹ کرنے کا۔ پہلے میں نے زیادہ تر دنیا کا وزٹ کیا ہے، اب میں شروع ہوں پاکستان کا وزٹ کرنے میں۔ اب میں مختلف جیسے کروڑ پکا جیسے دیہات میں بھی میں گیا، اور پچھلے دنوں جو ریلی ہوئی وہاں بھی گیا، نہیں پنجاب میں۔ اب مختلف جیسے ریلیز، مختلف مجھے ایونٹس پتہ چلتے رہتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، میں ضرور جاؤں گا۔ اب آپ نے جو یہ کہا ہے تو مجھے کہیں سے کوئی بھی انفارمیشن ملے تو میں اس پہ ضرور غور کرتا ہوں۔ تو ضرور غور کریے گا۔ اچھا سر، آپ ایک خود آتھر ہیں، تو آپ نے 15 سے آئی تھنک 16 ممالک میں ٹریول کیا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ سفر نامہ کو لکھا جائے جس سے لوگ زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں؟ ہاں، آپ زیادہ تر جو زمانہ ہے وہ ویڈیو اور آڈیو کا ہے۔ ویڈیو اور آڈیو کی وجہ سے وہاں پہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ بنسبتاً پڑھنے کے، لیکن میرا ایک پلان ضرور ہے کہ میں جتنے بھی سفر کیے ہیں اب تک اس پہ میں کتاب جو ہے وہ ترتیب دوں گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے سر، آپ کا جو آپ پلیئر لیول ہے، آپ کا پلیئر ایک حاصل کرنے کا آپ کا لیول ہے، تو آپ جو کہ عمومی طور پہ لوگ نہیں کر سکتے، وسائل ہونے کے باوجود بھی ان میں اسٹریٹجی نہیں ہوتی، تو آپ مطلب کیسے اس کو اپنے لیول کو مینٹین کرتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں، جیسے آپ نے شاور لینا ہے، آپ کی نیند ہے، اگر آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے
یا آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک چائے کی پیالی کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، آپ نے کوئی میچ دیکھنا ہے، جو آپ کو شوق ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ پلیئرز جو بغیر پیسوں کے حاصل ہوتے ہیں وہ کر لیں پہلے، بعد میں جو فائنانس جس میں ریکوائرڈ میں اس کی تگ و دو بھی کرتے رہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں، اب رومانس ہے، لو ہے، کیئرنگ آف یور پیرنٹس ہے، اپنے بچوں سے پیار ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ گفتگو ہے، تو اب ان میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، تو میرے خیال سے یہ تو پورے کر لینے چاہیے. صحیح ہو گیا سر. کون سے کام کر کے آپ کو بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے، بہت ہی زیادہ سکون پلیجر محسوس ہوتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں؟ میرا روزمرہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آئیڈیاز شیئر کر کے، نالج شیئرنگ کے ساتھ، اور مختلف مقامات کا وزٹ کر کے، اور وہ مختلف کام جو ہوتے ہیں وہ اس پہ مجھے اچھا لگتا ہے. سر آپ نے بچپن میں بسز پہ سفر کیا، جی اس کے بعد آپ کے بقول کہ آپ نے کچھ امیر دوست بنائے آنے جانے کے لیے، ان کو آئیڈیاز وغیرہ دیے، ان کو بھی پلیجر دلوائے. کیا سر اس دوران آپ کو گھر کی طرف سے یا عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں محلے کی طرف سے کوئی تانے طنز یا آر محسوس، اس طرح آپ کو آر تو محسوس نہیں ہوئی یا سننے کو تو نہیں ملے؟ نہیں، سننے کو ملتے تھے گھر سے، خاص طور پہ کیونکہ پیسے نہیں کما کے لے کے آتا تھا گھر پہ. بالکل. تو پھر وہ گھر والے تو پھر ڈیفینیٹلی غصہ کرتے تھے اس بات کا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ صبح جلدی نکل جاؤں اور گھر تب آؤں جب سب گھر میں سوئے ہوئے ہوں. صحیح ہو گیا. کیونکہ میں اپنے شوق پہ، اپنے جو مجھے اچھا لگتا تھا کام، اس میں وقت گزارتا تھا. اور امیر دوست اس لیے بنا لیتا تھا کیونکہ کھانا ہوتا تھا، اور ٹرانسپورٹیشن آنے جانے کا وہ ذرا کمفرٹ لیول مل جاتا تھا. اس کے بدلے میں اپنا ٹائم ان کو دیتا تھا، اور اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ میں مختلف جگہوں پہ ان کو لے کے جاتا تھا، کسی سیشنز میں، کسی سیمینار میں، کسی ورک شاپ میں، جس کا ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا. اور میرا تعلقات میرے ہائی پروفائل جو فلاسفرز ہیں، سائیکالوجسٹس ہیں، جو صوفیز حضرات ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے ساتھ رہتے تھے. تو میں ان کو ملواتا تھا ان سے، تو وہ بھی خوش ہو جاتے تھے، میں بھی خوش ہو جاتا تھا، دونوں کا کام بن جاتا تھا. سر پی آر بنانے کا مقصد پورا ہوا آپ کا؟ بڑا زبردست مقصد پورا ہوا جی میرا. میں جو جیسے سوچتا تھا پی آر کو دیکھیں میٹیریلائز کرنا تھا میں نے دو طریقے سے. ایک تو میں نے دنیا کا سفر کرنا تھا، اور دنیا کے بہترین کھانے تھے. اس کے ساتھ میں ایک اپنا لائف سٹائل کو بہتر کرنا تھا. تو یہ تینوں جو اچیومنٹس ہیں وہ مجھے پی آر کی وجہ سے ملی. صحیح ہو گیا. سر عمومی طور پہ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ میں اپنے گھر کی مثال دے لوں، کسی کو ہائی لائٹ نہ کروں، کہ جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ماں اسے تربیت دیتی ہے کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، ابو ماریں گے، یا کیٹو آ جائے گی، ڈاگ آ جائیں گے، عمومی طور پہ جن آ جائے گا. بالکل. تو کیا سر میری چند روز پہلے یونیورسٹی میں بھی اسی لیکچر پہ اسی بات پہ بحث ہوئی تھی استاذہ کرام سے. تو ان کو کیا سر، میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو ڈاگ یا ابو کے ڈرانے کی بجائے، ان کے دل میں یہ ڈر رکھنے کی بجائے ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ رکھا جائے. میرے خیال سے کیوں ڈرانا ہے اللہ سے تو محبت کروانا سکھانا چاہیے. تو یہ ڈر کا ایک جو فیلنگز ہے، میرے خیال سے یہ شروع سے نہیں ڈالنی چاہیے. یہ ڈر پھر انسان میں آہستہ آگے جا کے پھر یہ خوف کریٹ ہوتا ہے. پھر وہ بہت سارے سٹیپس لینے سے گھبراتا ہے کہ یہ کر لوں گا، یہ نہ ہو جائے، ایسے کروں گا، ادھر نہ ہو جائے. صحیح ہو گیا. تو میرے خیال سے ڈر کی بجائے اگر آپ محبت کا جذبہ ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن میرے کہنے کا تاکہ شفٹ ہو جاتا ہے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بیک پیچھے کیوں نہیں موڑ کے نہیں جاتے؟ اس کو دیکھیں، اس نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں. دیکھیں میڈیا یہاں پہ ہے، بڑے ادارے یہاں پہ ہیں، بیوروکریسی یہاں پہ ہے، اور ملٹی نیشنلز کمپنیز یہاں پہ ہیں. اگر وہ وہاں رہ جائیں گے تو میرے خیال سے وہ اس حساب سے گرو نہیں کر پائیں گے جتنا بڑے شہر میں انسان گرو کر پاتا ہے. سر اس کے لیے انہیں پیچھے بھی تھوڑا بہت اپنا کام کرنا چاہیے. کر لیں، اچھا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کرنا چاہیے. صحیح ہو گیا. اگر وہ کر لیں تو بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہے، لیکن میرے خیال سے ان کو بینیفٹس جو ہیں نا وہ اتنے زیادہ وہاں نہیں ملتے جتنے بڑے شہروں میں ملتے ہیں. بڑے شہروں میں سر پیشن اور پروفیشن کے حساب سے لوگوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ پیشن ان کا پلیئر ان کو کسی اور چیز سے ملتا ہے، پروفیشن ان کا ٹیچنگ ہوتا ہے،
وہ پھر ان چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جاب کرنی چاہیے جی، یا کاروبار کرنا چاہیے، دو کام. سب سے پہلے پیسے ضرور آنے چاہیے آپ کے پاس زندگی میں. پھر آپ اگر تو آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک لمبا عرصہ بے روزگاری کا برداشت کر سکتے ہیں. جیسے میں 4 سال بے روزگار رہا زندگی میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی مرضی کے کام کروں گا، لیکن اب وہ جو 4 سال کا جو سٹریس ہے، 4 سال کی انزائٹی ہے، فرسٹریشنز ہیں، گھر والوں سے گالیاں ہیں، رشتہ داروں سے لان تان ہے، اور ہمسائے دیکھتے ہیں جی کہ یہ آوارہ لڑکا ہے، کوئی کام نہیں کرتا. تو اگر تو اتنا برداشت کرنے کی آپ میں سکت ہے تو کریں، اگر نہیں ہے تو آپ فوراً سے ایسا کام ضرور کریں جس سے پیسہ آتا ہو، تاکہ آپ کے گھر کے خرچے چلیں، کیونکہ آپ کے والدین نے آپ پہ ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. مجھے ویسے اپنے فادر کی سپورٹ تھی، مجھے اتنی سپورٹ تھی کہ وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتے تھے گھر چلانے کے لیے، وہ چلاتے تھے گھر اپنا خود ہی، کوئی ٹینشن نہیں، مجھے کوئی ایسی نہیں تھی ٹینشن. تو لیکن اب جس نے پیسہ آئے گا تو کچن چلے گا، اور اگر وہ پیشن پہ اور ایسی اپنے شوق کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پیسہ نہیں آ رہا، تو پھر اس کو میرے خیال سے سوچنا چاہیے. اور جو شوق والا کام ہے وہ 6 سے 10 11 12 جو رات کا ٹائم ہوتا ہے اس میں پورا کر لے اپنا. صحیح ہو گیا. اچھا سر، عمومی طور پہ ہم نے پاکستان میں نے تو دیکھا ہے، بہت ہی زیادہ دیکھا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں یا ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ BS کر لو، بیچلر کر لو، اس کے بعد اپنا PhD کا اپنا MPhil کر لو، PhD کر لو، اس کے بعد شادی کریں گے، اس کے بعد کوئی مینجمنٹ کریں گے. یا وہ جاتے بھی ہیں، اب کچھ اسٹوڈنٹ ہے BS کر رہا ہے یا PhD کر رہا ہے، تو اس کا رشتہ بھی کسی کے ہاں بھیجا جائے تو وہ کہتے ہیں جی لڑکا بے روزگار ہے، پڑھا لکھا تو ہے، کل کوئی پتہ نہیں ہے، یہ چیز ہے. یہ چیز عام لوگ میں بہت ہی زیادہ میں نے یہ بہت آبزرو کیا، بہت ہی زیادہ ڈیپلی. تو اس کے لیے کیا مطلب لوگوں کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد ہی فوراً سے بچے ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو اب وہ کہاں سے آپ پورا کریں گے؟ اب آپ کی جو پیرنٹس ہیں وہ تو نہیں کھلا سکتے آپ کو. ہاں جو امیر لوگ ہیں، جن کی اپنی ملز ہیں، جن کی اپنے سارے بزنسز ہیں، تو وہ کر لیں. حالانکہ میں نے الٹ دیکھا، ویسے وہ نہیں کرتے، اور جو غریب ہے، میرے خیال سے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، میرے خیال سے ان کے اندر محرومیاں ہیں نا سر، وہ زیادہ ہوتی ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے اپنے کلچر میں یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جو آتا ہے، کسی کی بیٹی آپ کے گھر آتی ہے نا، وہ اپنا نصیب ساتھ لے کے آتی ہے. پتہ نہیں اگر لاتی ہوتی تو وہ سارے تو خوشحال ہو جاتے پھر. سر یہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی سر، لیکن یہ ہے وہ کہتے ہیں یقین بڑا یا پیر بڑا، عمومی طور پہ یقین میرے ان باتوں پہ میرا زیادہ بلیو نہیں بیٹھتا، کیونکہ میرے خیال سے اب دیکھیں جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں وہ شادیاں کرتے لیٹ ہیں، بالکل کرتے. میرے خیال سے ان میں نا محرومی، کیونکہ میرے خیال سے شاید ان کی جو رومانس لائف ہے وہ ایک اچھی چل رہی ہوتی ہے، تو ان کی نیڈ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ایک متوسط گھرانے کے لڑکے کی نیڈ ہوتی ہے. اس کی شاید محرومیاں ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی پیار کرے، میں اس کو کروں، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے میری شادی حل ہوتا ہے، دوسرا حل اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ذرا زیادہ جلدی ہوتی ہے کرنے کی. اچھا سر، یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا، اسکولز میں میں نے آبزرو کیا ہے کہ اسی یونیورسٹی میں امیر بھی پڑھتا ہے، اسی میں غریب بھی پڑھتا ہے، تو ان دونوں کا امیر کا اثر غریب پہ بہت ہی زیادہ پڑتا ہے، جس سے وہ گمراہی میں مطلب مبتلا ہو جاتا ہے، کپڑے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، اٹھنے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے. تو اس کے لیے کیا مطلب کہ ان کو کرنا چاہیے اس تعصب سے بچنے کے لیے؟ نہیں، امیر بھی مبتلا ہوتے ہیں کمپلیکسز میں. دیکھیں ہر شخص، اگر کوئی کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی کو آئیڈلائز کر رہا ہوتا ہے، جو ارب پتی ہے وہ کھرب پتی کو آئیڈلائز کر رہا ہوتا ہے. انسان میں ہرس ہے. ہاں، اور جو غریب ہے وہ کروڑ پتی کو آئیڈلائز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا ہوتا ہے، ایک قناعت لینی ہوتی ہے، اور ایک آپ نے اپنے اندر شکر گزاری لانی ہوتی ہے، تبھی آپ کی زندگی بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے. اگر آپ اوپر دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ فرسٹریٹ رہیں گے. اچھا، آپ جب اس مقام پہ بھی پہنچتے ہیں، اس کے بھی اوپر لوگ ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک جنگ ہے، یہ سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، چلتا رہے گا. تھینک یو سر، ٹائم دینے کا بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. بہت شکریہ جی آپ کو، مجھے بڑی خوشی ہوئی. بہت شکریہ. آپ ایک بڑے دور علاقے سے لاہور آئے، اور آپ میں جستجو ہے، ہمت ہے،
اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے مل تھینک یو کے. سر. بس آپ کی ذہن نوازی سے آپ نے انٹرویو دیا اور اسی طرح آپ کا سایہ ہمارے ساتھ پہ سلامت رہے حال رہے. شکریہ جی, شکریہ جی. جی تو خواتین و حضرات, پروگرام کڑوا سچ کے ساتھ منظور نیوز, عوام کی بات عوام کے ساتھ.